رحمت دے ڈھیر لگے ہوئے نے صحابہ کرام نے اپنے اپنے مقام کو چھڑیا پہاڑ کے نیچے اتر آئے فوراً اتر آ کر کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا کی ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار جتنی ہو گئی صحابہ کرام دوبارہ پلٹ کر کے کافروں نے حملہ کر کے شہید کر دیتا کی ہوا جو صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی یہ نقصان اٹھا لیا آج وقت جی آج ٹائم جی اپنے حالات زندگی کو بدل لو یاد رکھنا دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہوئے ہوتے تو سارے لوگ کبھی خوش ہو سکتے خوش کرنا چاہتے اللہ کریم کو خوش کرو خوش کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو میری کامیابیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت عطا کی دیا اور میرے صحابہ کرام راتاں حکم کے قیام بھی کرنا ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے نفل بھی پڑھنے سے فرض نماز بھی پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دسیا اور میرے صحابہ کرام زکات بھی ادا کرنی ہے زکات تو بعد صدقہ خیرات بھی کرنا ہے کہ وہی صدقہ خیرات ہمارے زکات ہے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اللہ کریم نے جوانیاں دیا یہ جوانیاں اللہ کریم کے بات کا چلانا ہے اپنے مال اللہ کریم کی بات کا چلانا ہے اللہ کریم نے مال کو میرا چلانا ہے جنت کا سودا کرتا ہے دنیا کے بندے کے اندر دنیا کے نظر جاتی ہے پر حقیقت حاصل ہے کچھ بھی نہیں دنیا آج اپنی میرا نہیں زندگی رہنے اپنے نہیں زندگی گزاری نہیں کہ اللہ کریم کے بول بھی جا رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بما ورثوا فی الحیات الدنیا والذین هم عن آیاتنا هم غافلون جڑا شخص دنیا میں معاملہ کرتا ہے دنیا کے اندر اطمینان حاصل کرتا ہے میرے لیے دنیا ہی ہے سب کچھ دنیا ہی ہے اللہ کریم نے فرمایا شخص نے نقصان اٹھایا ہے در حقیقت ہے کہ نقصان ہے اجر مال و دولت میں دنیا کرتے رہتے ہیں اپنی اور اولاد میں کرتے رہتے ہیں کہ پتہ ہے اور اولاد میں سے اپنا رزق اللہ کریم کو لکھایا ہے رزق ہے نا تو ملنا ہی کرنا ہے رزق چھٹے بغیر نہیں جا سکتے اللہ کریم نے رزق دینا ہی دینا ہے آج انسان گرفتاریاں بھی کر کے دودھ لے کر کے بھی حرام لے کر کے بھی اپنی آل اولاد نہیں چھڑ کر کے جا رہا ہے یہ پتہ ہے آل اولاد کل میں بڑے بھوک کر کے جنت میں جانے کے لیے جہنم سے لے جاوے یہ آل اولاد کل ایسی بن جائے کہ اللہ کریم کی عطا فرمانیاں کرے آج زندگی ہے آج اللہ نے مہلکہ بھی کیا ہے مواد دیتا ہے اللہ کریم کی راہ قبض کرنا چاہتا ہے ایسے سکھا اللہ کریم نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کی پیار کرائی کوئی بھی شخص ہوئے آج تک کامیابیاں نہیں حاصل کر سکیا کیونکہ اللہ کریم نے پیارے نبی کی نافرمانی کی ہوئے تھے دنیا آخرت کی برائیاں پاؤں بالکل ایسا ہے اور ان دنیا کی آخرت کی نقصان چند دن کی زندگی کچھ نہیں بیکار زندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یہ پاس نہیں کتنا ٹائم جو ہے نا بڑے بڑا ہے پتہ نہیں اپنے ہی بھول جاتے سچیاں اولاداں بھول جاندیاں نے ساڈا پوری نگاہ قبرستان کبھی کوئی نہیں آ سکے اللہ رب العزت نے ساڈے واسطے دین اسلام کا انتخاب کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ساڑھے لیے جس پیغمبر دا جس نبی دا انتخاب کیتا ان دا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کریم دا بے حد بے شکر ہے کہ اللہ کریم نے سانو اس نبی دا امتی بنایا
اللہ کریم نے قرآن حکیم سے بات ارشاد فرمائیے او لوگو اگر چاندے جے جنت مل جان، اگر چاندے جے جہنم تو دوری ہو جاوے، اگر چاندے جے اللہ کریم تواڈے نال راضی ہو جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب لکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا ہے وہ دنیا جہان دے لوگوں بات سن دے جانا، اگر چاہتے جے اللہ رب العزت تواڈے نال محبتاں کرے، تواڈے نال پیار کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تسی لاڈلے منن والے بن جاؤ، اللہ اور ان دا رسول تواڈے نال محبتاں کرے، تواڈے نال پیار کرے، آخرت دے اندر جنت اور جنت الفردوس تواڈے نام الاٹ ہو جاوے، پھر کی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب لکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عرش مولا تو پیغام آ گیا ہے کہ میرے پیارے نبی نے دنیا والے دس دینا جا کہ اے چاندے نے میں اللہ کریم نال محبت کرا، پیار کرا، پھر کی کرن فتبعونی، پھر اے سارے دے سارے اللہ اور ان دے رسول دے تابع دار فرما بردار بن جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرما بردار بن جائیں، جتھے اللہ دا نبی بٹھائے بیٹھ جان، جتھے اللہ دا نبی کھڑا کرے اتے کھڑے ہو جان، اے وے سچی تابعداری، سچی فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ دے نبی خطبہ دیندے ہوئے تقریر کردے ہوئے دیکھیا ایک صحابی سامنے چلدا چلا رہا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کرام دی جماعت، او میرے صحابہ کرام مسجد دے اندر آن والیو، نماز نو ادا کرن والیو، میری تقریر سنن والیو، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا جتھے ہوئے وہ اتھے ہی بیٹھ جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، اللہ کریم دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سندا ہے اتھے ہی بیٹھ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی دا سچا فرما بردار ہے، نے اے نہیں دیکھیا کہ میں کس جگہ تے کھڑا ہوا، کیا یہ جگہ بیٹھن والی بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جگہ کس طرح دی ہے یہ نہیں دیکھیا کہ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب لکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے عبداللہ نامی صحابی ہے، جتیاں دے بیٹھ گیا ہے، اللہ دے نبی نے اپنے ممبر رسول تو دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا میرے صحابی عبداللہ کی بات ہوئی ہے، کی گل ہوئی ہے، تو جتیاں دے بیٹھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہتا ہے اللہ دے نبی جی تواڈے لبے مبارک تو آواز آئی سی کہ جیڑا جتھے اوتے ہی بیٹھ جاوے، اللہ دے نبی جی میں تواڈی آواز سنی ہے، میں سندیا ہی بیٹھ گیا، اللہ دے نبی جی میں تواڈی تابعداری فرما برداری کیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ دے اٹھ کے اگے آ کر کے بیٹھ۔ اے اللہ دے نبی دے صحابہ کرام جڑے اس قدر اللہ دے نبی دی فرما برداری اور تابعداری اطاعت گزاری کریا کرتے سن، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سے بات ارشاد فرمائیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم سے بات فرمائیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔
شخص نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات منی ہے انہیں گویا کہ اللہ کریم دی بات نو منیا ہے جنہیں اللہ کریم دی بات نو منیا ہے انہیں رسول دی بات نو منیا ہے جس شخص نے اللہ دے نبی دی اطاعت گزاری کی ہے فرما برداریاں کیتیاں نے انہیں اللہ رب العزت دی اطاعت گزاری فرما برداری کی ہے آج دین آیا ہے ساڑھے لئی آیا ہے اللہ کریم نے دین دا انتخاب کیتا ہے ساڑھے لئی کیتا ہے آؤ آ کر کے اللہ دے نبی دے کل بیٹھ کر کے اللہ دے نبی دے کل قرآن سن کر کے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں سن کر کے اپنی زندگی نو سوار دو آج فکر ہی نہیں ہے دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے آخرت دیاں کنیاں فکرہ نے آخرت لگی ہوئی ہے آخرت دے بارے سوچ رہے نے اسی اللہ کریم دے کول چلے جانا ہے کہ دنیا دے عارضی ہے چند دن دیئے ختم ہو جانی ہے اسی اللہ کریم دے کول جا کر کے اللہ کریم نو ہی جواب دینا ہے آج اگر اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداریاں نہیں کرانگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو روز محشر کی میں منہ دکھاواں گے جب اسی منہ ہی نہیں دکھان دے قابل ہوواں گے کہ اللہ دے حضور کی میں پیش ہوواں گے دیکھ لے کو بھی وقت سگا کہ دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سن جنہوں آخرت دی پرواہ سگی ان صحابی آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میری ماں دے کول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں دے کول آ کر کے کہندے نے اے امہات المومنین جی تسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گھر چ رہندیاں جے تسی تے بہتر جاندیاں ہو گے کہ اللہ دے نبی دیاں عبادتاں کیویں نے ساڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام کیویں میرے نبی دا صیام کیویں جے تسی تے بہتر دس سکدیاں جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اور نبی دے صحابہ کرام سنو اللہ دے نبی رات میں اٹھ کر کے قیام بھی کر دے نے اپنے ہتھوں پھیلا کر کے عرش مولا والے دے سامنے عرش والے دے سامنے اپنے ہتھوں پھیلا کر کے روندے بھی نے اس مالک دے اگے استغفار بھی کرتے نے اللہ دے نبی روزے بھی رکھ دے نے نفلی روزے بھی رکھ دے نے اللہ دے نبی صدقات بھی کرتے نے اللہ دی راج بھی خرچ کرتے نے کبھی اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ نو نہیں روکیا اللہ دے نبی زکات بھی ادا کرتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ساریاں باتاں سن کر کے بات کہندا ہے کہ میں اج تو بعد کبھی شادی نہیں کرنی شادی کروں گا گھریلو معاملات چولج کر کے رہ جاؤں گا بیوی بچے دے مسئلے چ بہ جاواں گا میں چاہنا اپنی ساری زندگی نو اللہ کریم دی عبادت چ گزار دیاں قیام چ گزار دیاں صیام چ گزار دیاں دوسرا کہندا میں کدی کاروبار نہیں باہر نہیں نکلاں گا اپنا تھوڑا جا تجارت کر کے اللہ کریم دی عبادت چ مشغول ہو جاواں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیناں بندیاں دی صحابہ کرام دی گفتگو پچھو سن رہے نے سندے اللہ دے نبی سامنے آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ کرام دین دے اندر مرضیاں اپنیاں نہیں چل دیاں دین دے اندر حکم اور آرڈر اپنے نہیں چل دے دین دے اندر عبادت میں قبول ہوتی ہے جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں اٹھ کر کے قیام بھی کرتا آرام بھی کرتا میں روزے رکھتا روزے چھڑتا بھی ہاں میں عبادت بھی کرتا رات میں اٹھ کر کے اللہ دے کے ہتھاں نو پھیلا کر کے جھولی نو پھیلا کر کے اپنے لئی اپنے آل اولاد لئی اپنی امت واسطے دعاواں بھی کرتا ہاں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے جنہاں نو اتنی پرواہ ہے کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کر کے جنت سے جانا ہے اج تو اپنی خواہشات نو مد نظر رکھنا وا مٹھا مٹھا تے ہم ہب کوڑا کوڑا تھو تھو جدو تو اللہ دے نبی دیاں باتاں نو نہیں
عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی غصہ آیا. ماں جی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے او لوگو جڑے میرے نبی دی فرما برداری نہیں جے کر دے اطاعت گزاریاں نہیں کر دے. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وہ شخص مردود ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وہ شخص مردود ہے اوے مردود ہے جویں شیطان مردود ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے دین دے اندر کوئی بات رہن نہیں دیتی. ساری دی ساری نعمت سارے دا ساری امانت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تک پہنچائی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو دسی ہے. آج دینوں کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کریم کو بھی جانا ہے. دیکھ لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی قرآن دی آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق نے اللہ دے نبی دے لبے مبارک تو جدو آیات سنیا نے اللہ دے نبی دا صحابی لکدا پھردا ہے کدی اللہ دے نبی دے دائیں طرف آ کر کے صحابہ کرام دے پیچھے ہو کر کے بیٹھدا ہے کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کر کے بیٹھ دیکھتا ہے. کتنے دن ہی گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا. فرمایا میرے صحابہ کرام عمر فاروق کتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اللہ دے نبی جی پیتے مڑ کے دیکھو نظر تواڈے پیچھے ہی بیٹھے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے ہٹایا کیا عمر فاروق بیٹھے ہوئے نے. پوچھا عمر کی گل ہے کی بات ہے میرے سامنے بیٹھنا چھڑ دیتا ہے کی ہویا ہے. کہندا اللہ دے نبی جی اللہ کریم نے قرآن دی آیات اتاریاں نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ دے نبی جی جدو دی میں آیات سنیا نے میری آواز اونچی ہے میری گفتگو کرن دا انداز اونچا ہے. میں چاہنا کہ میرے ہتھوں تھوڑی گستاخی نہ ہو جاوے اس لیے میں کوشش کردا تواڈے تے پیچھے ہو کر کے بیٹھا جدی تسی میرے کولوں گفتگو کرو کوئی گل پوچھو تے میری آواز تواڈی آواز تو کتے اونچی نہ ہو جاوے. اللہ کریم نے امت محمدیہ نو دس دیتا ہے. آؤ دیکھ لو میرے نبی دی اطاعت کیویں کرنی ہے. میرے صحابہ کرام میرے نبی دے صحابہ کرام دیکھ لو اللہ کریم نے فرمایا قرآن حکیم دے اندر قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کریم نے فرمایا ہے جڑا شخص اللہ دے اندے رسول
کرنا ہے، دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ کر کے رکھنا ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ کامیابی ہے، کامرانی پھیری ہے اگر تسی میرے فرمانا نو چھڑ دیو گے، میرے اتے آئے ہوئے اللہ کریم دی طرف حکمان نو چھڑ دیو گے، پھر کی ہوئے گا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وہ شخص مومن ہی نہیں جڑا اللہ دے قرآن نہ منے، جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نہ منے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اللہ کریم کافران کدی محبت نہیں کریا کرتا۔ اللہ کریم کے مومنوں کو کہندا ہے جڑا قرآن نو مندا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو مندا ہے۔ دیکھ لے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر دسیا کیا کہ مومن کون ہے، اور پھر مومن کی صفت بیان کر دیتی۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم سے بعد ارشاد فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم سے فرمایا اور مالک کائنات نے اپنی قسم اٹھا کر فلا وربک لا یؤمنون کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادو تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون مومن ہو ہی نہیں سکتا، کدو تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم دا قرآن کہتا ہے ادو تک نہیں ہو سکتا کہ جدو تک اپنے روزمرہ دے معاملات، معیشت، تجارت، کاروبار، لین دین، گھریلو معاملات اور دنیاوی زندگی نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق نہیں گزار۔ کی ہویا؟ آیات اتر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دو صحابہ کرام آئے، ایک صحابی دا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک انصاری صحابی ہے، آ کر کے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی ساڑھے دوماں دے نال نال باغ نے، فروٹ دے باغ نے، اے پانی دی نہیں چل دیجئے، ساڑھا جھگڑا ہو رہا ہے، پہلے کون پانی پلائے گا؟ اللہ دے نبی جی چلو نہ ذرا موقع دے چل کر کے فیصلہ کرتے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے نال اٹھ کر کے چل پے، جا کر کے موقع دی جگہ نو دیکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاد پہلے تیرا باغ آندا ہے، تو اپنے باغ میں پانی پلانا ہے، پھر انصاری صحابی پانی پلائے گا۔ انصاری صحابی نے بولی دینی یہ بول کے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوبی ذات بھائی ہے، اس لیے اللہ دے نبی نے اپنے رشتہ دار دے حق دے بارے فیصلہ کیتا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سن لی ہے مگر برداشت کیتی ہے، مگر اللہ کم الحاکمین جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب کر کے بھیجا ہے، اللہ کریم نے برداشت نہیں کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ دے نبی جی میرے پیارے حبیب جی انہاں دنیا والے نو دس دیو فلا وربک لا یؤمنون لا یؤمنون لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا اللہ دے نبی نو حاکم تسلیم نہ کرے، پھر حاکم تسلیم کرن تو بعد اللہ دے نبی دے آرڈر نو مننے
کریم نے فرمایا میرے پیارے نبی جی انہاں دنیا والے دس دیو آرڈر بھی کروا لیا حکم بھی کروا لیا ہے اللہ دے نبی نو اگر منصف بھی نہیں ماندا کہ اللہ دے نبی نے انصاف نہیں کیتا وہ شخص بھی مومن نہیں کہ کون کہہ رہے اللہ رب العزت اپنی ذات یہ قسم اٹھا اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں عرش مولا تو آیت اتر گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنا دیتی ہے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر نکلے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈیاں پکا رہے نے سالن پکا رہے نے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابی کی پکا رہے ہیں کہنے لگے اللہ دے نبی نے دستی پکا رہا ہوا گوشت دا حصہ دستی پکا رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اور رافع تھوڑا جا سالن سے لے کر کے آ دستی لے کر کے آ صحابی لے کر کے آیا اللہ دے نبی نے تناول فرمائی ہے ساری دستی کھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رافع جا ایک اور دستی لے کر کے آ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی گرائے جا کر کے ایک اور دستی کا حصہ لے کر کے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیتی ہے وہی کھان تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابی رافع جا ایک اور دستی کا حصہ کر لے کر کے آ رافع کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں سالن دے بکایا سیگا سالن دے اندر بکرے دے اندر دو ہی دستیاں ہویا کر دیا نے اللہ دے نبی جی میں تیسری دستی کی تو لے کر کے آؤں اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابی اگر تو اٹھ کر کے چلا جاتا ہے میری گل نو مان لیندا جا کر کے ہانڈی دے اندر تو چمچ چلاتا تے تینوں تیسری دستی بھی مل جانی سی اللہ کریم تے اپنے پیغمبر دیاں باتاں دی حیا کردے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لب مبارک تو نکلے ہوئے الفاظ اللہ کریم انہاں دی بھی حیا کردے سن اج کیوں نہیں اسی حیا کردے اج کیوں نہیں اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں کیوں نہیں مانتے حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا دین اسلام کسی دی جاگیر نہیں دین اسلام دے اندر کسی دا آرڈر نہیں چلتا حکم چل رہا ہے اللہ دا آرڈر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ